یہ عمل جو میں اب حضرات کو بھی بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل میرا نہیں ہے، یہ عمل امام الاولیاء دماد رسول فاتح خیبر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ عطا کردہ عمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی وظائف ہیں، ذکر اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، ان سے جو اللہ کی مدد آتی ہے یا حالات بدلتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن قرآن کا جو نور ہے وہ ایک طرف ہے۔ اور مولا علی نے اتنا آسان عمل بتایا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عمل اللہ رب العزت اس عمل کو جو ہے قبول فرمائے ہماری زبان سے، ہمارے ذریعے سے، کہ یہ عمل گھر گھر میں پہنچے، تاکہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا سے، بالخصوص یوٹیوب سے، یوٹیوبرز کے وظائف پڑھ پڑھ کے یا اخباروں سے، رسالوں سے، کتابوں سے، بن مرشد کے، بغیر ہادی کے، بغیر اجازت کے، بغیر طریقے کے، بغیر شرائط کے، میں کہتا ہوں زندگیاں برباد ہو گئی ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی۔ ابھی میں آیا ہوں تو ابھی بھی ایک فیملی ادھر خانقاہ میں آتی ہے، تو ان کے گھر سے واٹس ایپ آیا کہ جو بیٹی کو مار پیٹ رہے ہیں سسرال والے، تو بڑی لڑائی پڑی ہوئی ہے، تو ہماری تو عید کا انہوں نے کباڑا کر دیا ہے، ہم بہت پریشان ہیں کہ وہ طلاق دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ اب یہ سارا جو ان کے گھر میں نظام چل رہا تھا، پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو، آپ کی امی حضور کو بھی یہ بات کہی کہ میں اس مسئلے میں کچھ نہیں کر سکتا، دعا کر سکتا ہوں، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا۔ وہ پھر مجھے بولنے لگی کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا اللہ والے، جو بندہ من مانیاں کرے گا، اپنی مرضی کے وظیفے پڑھے گا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنی تسبیحیں بنائی ہوئی ہیں، اپنے وظیفے بنائے ہوئے ہیں، تعلق ہمارے ساتھ ہے اور مرضی اپنی ہے، تو پھر اپنی مرضی کے نتیجے تو نکلیں گے۔ اب یہ ان وظائف کا الٹ ہے، اس کو کہتے ہیں نا، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تویز الٹے پہ گئے۔ میں کہا بھائی یہ تویز الٹے پڑ گئے، پڑھائیاں الٹی پڑ گئی ہیں۔ تو جب ایسی پڑھائیاں کریں گے تو ایسا ہو۔ تو اللہ لوگ اس وقت جتنا پڑھنے پڑھانے والے، وظائف کرنے والے پریشان ہیں، اتنا عام آدمی پریشان نہیں ہے۔ اگر عام آدمی کو پریشانی ہے بھی ہے، اس کو ذہنی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں، ان کو جو ذہنی پریشانی، بدنی پریشانی، مالی پریشانی، معاشرتی پریشانی یہ تو ہیں، ان کے ایمان کو بھی خطرہ لاحق ہوا ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر شیطان گھس گیا ہے، وہ یہ بات پڑھنے والوں کے دل میں ڈالتا ہے، تو نے کون سا وظیفہ نہیں پڑھا، تیرا کام نہیں ہوا۔ اور لوگ اس وقت وظائف پڑھنے والوں کی اکثریت اس سطح پہ پہنچی ہوئی ہے کہ کسی وقت بھی وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اس قدر مایوسی ہے۔ اس لیے میں آپ کو ہر بیان میں کہتا ہوں کہ ہمیں لوگ برملا فکرے بولتے ہیں، کفریہ برملا، یہ ہوتا ہے نا الفاظ کا کچھ چناؤ بہتر نہیں، وہ کھلے بولتے ہیں کفریہ کلمات، مایوسی والے، کہ ذرا سا کوئی بندہ ٹو دے تو اگلا فکرہ وہ بول کے تو ایمان سے نکل جائے۔ کیوں؟ وہ وظائف پڑھ کے جب ان کے حالات نہیں بدلے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر معاذ اللہ ہوتا تو ہماری مدد نہ کرتا۔ تو بھائی جو اللہ نے طریقہ بتایا، جب تم وہ طریقہ ہی نہیں اپناؤ گے تو پھر وہ مدد کیسے آئے گی؟ اب اللہ نواز رہا ہے، تو وظیفے پڑھ کے بندش لگائے جا رہا ہے، اللہ رستے کھولتا ہے، اللہ بست کے حالات لے کر آتا ہے، تو وظیفہ پڑھ کے رستہ بند کر دیتا ہے، تو وظیفہ پڑھ کے رستہ بند کر دیتا ہے۔ میں آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کو کچھ کھانے کو مل جائے، سالن ہو جائے، روٹی ہو جائے، پانی ہو جائے، وہ کھانے کو مل جائے، وہ فروٹ ہو جائے۔ اب ہم یہاں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، گیٹ پہ ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ لنگر ہے، ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، بھائی انہوں نے نہیں لینا، وہ کسی اور کو دیتا ہے۔ پھر ہم اللہ سے رو کے مانگتے ہیں، یا اللہ تو اس کے صدقے کر دے، پھر پہلے میں نے دعا کی، پھر یہ کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ پھر کوئی بندہ خدمت لے کر آتا ہے، ہم اوپر سے جانگتے ہیں، ہاں آ گئی، پھر دروازہ بند کر دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں یار تیری دعا بھی قبول نہیں ہوئی، علی مسعود کی بھی قبول نہیں، فاروق صاحب آپ دعا کریں۔ ہم فاروق صاحب نے دعا کی، پھر کوئی کھانا لے کر آ گیا، ہم نے کہا یہ نہیں ہم نے لینا، آپ دعا کرو سرور صاحب۔ ہم نے یہ تماشا جو ہے وہ شروع کیا ہوا، ایک وظیفہ پڑھا، اللہ کی مدد آنے لگی، وہ وظیفہ چھوڑ دیا، اگلا شروع کر لیا۔ پھر جب وہ اس وظیفے کی تاثیر آنے لگی، مدد آنے لگی، شیطان نے رکھنا ڈالا، رات خواب میں ایک سفید پوش بزرگ آئے، انہوں نے کہا جی یہ نہیں پڑھنا، یہ پڑھنا ہے۔ پھر وہ تیسرا چھوڑ دیا، پھر چوتھا وظیفہ پکڑ لیا، وہ پڑھا، جب اس کی تاثیر آنے لگی، یار 15 دن ہو گئے ہیں پڑھتے، کام تو نہیں ہوا، پھر دوبارہ یوٹیوب کھولی ہے۔ نہ یہ انگلی ٹوٹتی ہے تو نہ یوٹیوب بند ہوتی ہے، یہ انگلی پھیرتے جاتے ہیں، وظیفے بدلتے جاتے ہیں۔
پہلے تو چلو ہوتا تھا 150 کی 200 کی کتاب آتی تھی، کسی گھر میں ایک کتاب ہوتی تھی، یا کوئی رسالہ ہوتا تھا، یا وہ اخبار جہاں سے لوگ پڑھتے ہوتے تھے، یا جمعے کا یا اتوار کا کوئی میگزین ہوتا تھا، اس سے کو لیتے تھے. اب تو اللہ والو اس انگلی کے اوپر سارا کچھ، وہ ایسے کرتے جاؤ تو وظیفے بدلتے جاؤ. 2 دن پڑھا پھر چھوڑ دیا، 2 دن پڑھا پھر وہ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ مایوسی کی طرف. تو اللہ والو اس طرح کے تمام لوگ جو رجت کا شکار ہیں یا وظائف پڑھ پڑھ کے ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے، کچھ ان کو نہیں مل رہا. میں پہلے بھی کئی بیانات میں یہ کہتا ہوں، خدا کے واسطے یہ علاج ہے. علاج کے لیے اجازت ضروری ہے، طریقہ شرائط پوچھنا معالج سے ضروری ہے. ذکر صرف 2 ہی ہیں، استغفار اور درود پاک، یا وہ تسبیحات جو اللہ کے نبی نے بتائیں جو مسنون ہیں. باقی آپ کسی بھی اسم کو اپنی مرضی سے پڑھیں گے، کسی آیت کو اپنی مرضی سے پڑھیں گے، کسی سورت کو اپنی مرضی سے پڑھیں گے 50 بار 40 بار 100 بار 200 بار، پھر یہ اس کے پاس جانا پڑے گا جس نے یہ طریقہ بتایا ہے، یا کسی سے پوچھ کے اجازت لے کے اس کی شرائط کے ساتھ پڑھیں گے. وگرنہ کیا ہوگا کہ دروازہ کھلے گا دروازہ بند، دروازہ کھلے گا دروازہ بند، دروازہ کھلے گا دروازہ بند. تو آپ کے اندر مایوسی آ جائے گی، میں 2 سال سے 3 سال سے 15 سال سے پڑھ رہا ہوں، ہوتا تو کچھ نہیں ہے. تو پھر آپ کے اندر سے بات آئے گی کہ معاذ اللہ ہوتا تو کچھ ہوتا. اب یہ اندر بات جو ہے اچھلے گی، خدا نہ خاصہ کسی وقت یہ منہ سے نکل گئی تو ساری کہانی ختم، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اور میں نے آپ کو برملا یہ بات کہی کہ لوگوں کی یہ زبان کی جو نوک ہے نا، نوک، اس نوک کے اوپر یہ فکر آیا ہوگا. جو وظائف پڑھتے ہیں بظاہر وہ دیندار طبقہ ہے، لیکن بے شرم طبقہ ہے، من مانی سے باز نہیں آتا. سینکڑوں لوگوں کو روزانہ ہم منع کرتے ہیں، بھائی نہیں پڑھو، آپ ایک کام کر رہے ہو بس وہ کرو. جو ہم نیا عمل اپلوڈ کریں گے نا وہ چھوڑ کے اس پہ لگ جائے. حضرت صاحب میں تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہوں، سورۃ توبہ بھی پڑھ سکتی ہوں. بھائی تجھے تیسرے کلمے سے کیا نہیں ملا جو تم نے سورۃ توبہ پڑھنی شروع کر دینی؟ میں سورۃ توبہ پڑھ رہی ہوں، میں تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتی ہوں. بھائی تجھے سورۃ توبہ سے کیا نہیں مل رہا جو تجھے تیسرے کلمے سے ملنا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر. کوئی ایک پکڑ لو، اس کو مستقل کرو تاکہ اس کی نورانیت آئے، سارے معاملات انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے. تو بجائے اللہ والو اس طرح کے وظائف پڑھنے کے جو مولا علی نے عمل بتایا ہے اتنا آسان ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ولیوں کے امام نے تو انتہا کر دی ہے نمازنے کی بھی، بتانے کی بھی، کرن کر دیا. اتنا عمل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے جس کے لیے آپ اللہ کی خاص مدد چاہتے ہیں، وضو کرو قرآن پڑھو، وضو کرو قرآن پڑھو. مولا علی سے پوچھا کہ امیر المومنین کتنا قرآن پڑھیں اور کہاں سے پڑھیں اور کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے فرمایا صرف وضو کرو، قرآن کھولو، جہاں سے قرآن کھل جاتا ہے یا جہاں سے آپ کو پڑھنا آتا ہے صرف 100 آیتیں پڑھ لو. کتنی آیتیں؟ 100، گن کے 100 آیتیں. مثال کے طور پہ آپ قرآن کھولتے ہیں شروع سے، تو شروع میں کیا آئے گا؟ سورہ بقرہ. آپ الف لام میم سے شروع کریں، جہاں جا کے 100 آیتیں ہو جاتی ہیں. 100 آیتیں پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار کہنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ایسے کہنا ہے جیسے اللہ سامنے ہے، آپ آوازیں دے کے اسے متوجہ کر رہے ہیں. یعنی آپ کو یہ میت یا یہ احساس یا یہ تخیل جو ہے وہ نصیب ہونا چاہیے. یعنی قرآن مجید کی 100 آیات مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ یوں رب کو آواز دیں گے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کتنی بار کہنا ہے؟ 7 بار. بس اس کے بعد دعا کرو. مولا علی فرماتے ہیں جو مانگو گے اللہ تیری جھولی کو بھر دے گا. بتاؤ، قرآن کی تلاوت کا حق بھی ادا ہو گیا، قرآن کی زیارت بھی ہو گئی، وضو بھی ہو گیا، اور وظیفہ کتنی بار ہے؟ 7 بار یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اور میں یہ عمل بتانے سے پہلے ہنس رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے اے بچ مولا علی دا نام ہے، ورنہ میں بتاتا تو میرے پہ تو کسی نے یقین ہی نہیں کرنا. انہوں نے کہنا تھا ہم اتنے لمبے وظیفے کر کے مر گئے، 7 بار ہی پڑھنا کی ہونا ہے. تو میری عزت رہ گئی ہے کہ یہ عمل منسوب ہی انہی سے ہے، اس لیے میں نے کھلا کہہ دیا بھائی یہ میرا عمل نہیں ہے، نہ میں نے بتایا ہے اور میں نے تو پہنچایا ہے آپ تک. کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جن کے در سے تمام اولیاء اللہ خیرات لیتے ہیں، امام الاولیاء فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی وظیفہ، کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کرو؟ وضو کرو، قرآن پڑھو، جہاں سے مرضی شروع کرو. 100 آیتیں پڑھنی ہے آپ نے، بس 100 آیتیں پڑھ کے 7 بار اللہ کو آواز دو.
یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس کے بعد جھولی پھیلا کے اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری جھولی کو بھر دے گا۔ اب اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، یہ عمل ایک بار کیا، یعنی آپ نے صبح کیا، 100 آیتیں پڑھی اور 7 بار اللہ کا نام پکارا اور اس کے بعد دعا کی۔ اب یہ عمل آپ دن میں 10 بار کر سکتے ہیں، 5 بار کر سکتے ہیں، 4 بار کر سکتے ہیں۔ اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ جو ابھی صبح 100 آیتیں پڑھی تھی، جب دوبارہ عمل کریں اس سے آگے والی 100 آیتیں پڑھ لیں، تیسری بار کریں اس سے آگے والی آیتیں 100 آیتیں گن کے، پھر اس سے آگے 100 آیتیں گن کے۔ تو یوں یہ عمل دن میں 3 4 دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایمرجنسی، کوئی تکلیف ہے جس میں مدد فوراً چاہیے تو یہ عمل بار بار کریں گے۔ اب میں مولا علی کی بات سمجھ آ گئی، عمل سمجھ آ گیا، اب میں اس عمل کی تصدیق اپنی آنکھوں دیکھی کر آپ کو کروا دیتا ہوں کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ رب کیا فرماتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن میں سے جو کچھ بھی ہم نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے باعث شفا ہے اور باعث رحمت ہے۔ یہ موٹا موٹا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ میں ایک دفعہ عمرے پہ تھا تو باب فہد میں ایک بزرگ بیٹھتے ہیں پاکستانی، میرا غالب گمان ہے شاید احمد پور شرقیہ کے ہیں، یار رحیم یار خان کے، مجھے تھوڑا سا ایسے وہ مکس سا ہو گیا، لیکن ہے ان 2 شہروں میں کسی ایک شہر کے ہیں، اور کافی عرصے سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے ہی وہ بڑھاپے میں چلے گئے، یعنی بوڑھے ہو گئے بہت زیادہ۔ ان کے پاس ایک پاکستان سے، لاہور سے عالم دین پہنچے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو علماء ہیں، مشائخ ہیں یا دیندار طبقہ ہے، ان کے اوپر جادو بہت زیادہ ہوتا ہے، جنات بہت زیادہ ان کے اوپر جادو کرتے ہیں کہ تاکہ ان کی زبان بند ہو، ان کے حالات خراب ہوں، ان کو اپنی پڑ جائے تو یہ جو دین کا کام ہے یہ رک جائے۔ پھر جو مخالفین ہوتے ہیں پھر وہ بھی، یعنی انسانوں کی صورت میں جو مخالفین ہوتے ہیں، پھر وہ بھی ان کے اوپر جادو جو ہے وہ کرتے ہیں بہت زیادہ۔ ان کے اوپر جادو کیا کسی نے، اور اس جادو کا یہ تھا کہ وہ پوری رات ان کا بدن آگ کی طرح جلتا تھا، وہ سو نہیں سکتے تھے۔ اب وہ شیخ الحدیث ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات جانی، وہ بیچارے سو نہیں سکتے تھے۔ تو اب عمر کا آخری حصہ ہے، ایک بندے نے ساری زندگی جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین جو ہے وہ پڑھائے ہیں، اب آخری عمر میں وہ بندہ نہ نماز کے قابل رہ جائے، نہ درس دے سکے، نہ جو بچے ہیں درس نظامی کو ان کو پڑھا سکے، تو اللہ والو وہ تو سوچ سوچ کے بندہ پاگل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے، آپ تھوڑا سا خود تو صبر کریں کہ انہوں نے اپنے علاج کے لیے خود کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ تو جو ہے اس محدث نے اپنے علاج کے لیے خود اپنے تائیں کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، لیکن آرام نہیں آیا۔ جو اور عاملین تھے یا اور لوگ بزرگان تھے، سب سے انہوں نے علاج کروانے کی کوشش کی۔ اسی دوران 3-3.5 سال کا وقت گزر گیا۔ آخر میں جس طرح کہتا ہوتا ہوں کہ کٹنے کا وقت آ گیا۔ کیا وقت آ گیا؟ آزمائش ختم ہونے کا، کٹنے کا وقت آ گیا۔ جو میں نے ابھی قرآن پڑھا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی، اب آسانی کا وقت آ گیا۔ ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ عمرے پہ چلے جائیں۔ یہاں تو کچھ بنا نہیں، کوئی علاج ہوا نہیں، کوئی عامل ایسا مل نہیں رہا کہ اس کی کاٹ کرے جادو کی۔ تو جا کے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے مانگیں، ہو سکتا اللہ وہاں بگڑی بنا دے، یا در مصطفیٰ علیہ السلام پہ جا کے جو ہے وہ عرضی دیں، ہو سکتا اللہ اس در کی صدقے جو ہے وہ کرم فرما دے۔ ایک امید ہی ہوتی ہے نا۔ وہ چلے گئے۔ اب یہاں سے بات سننے والی، یہ جو محدث ہیں لاہور کے، یہ وہ جو بزرگ ہیں ان کے پاس بیٹھے۔ جب انہوں نے ان کا حال دیکھا، انہوں نے پوچھا، جس طرح میں آپ کہوں شیر علی یہ تمہیں کیا ہو گیا ہوا ہے؟ جب 2 لوگ ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں نا بھائی یہ تیرا حال کیا ہو گیا ہوا ہے؟ جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا ہو گیا ہے، پھر انہوں نے یہ ساری کہانی سنائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ کوئی نہیں، یہ کیا ہے؟ مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ تو آپ بس اتنے کام کے لیے پریشان۔ پاکستان میں آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا، اور پھر آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنا بڑا لاہور کا مدرسہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں میں نام نہیں لے سکتا، اس مدرسے کی بھی توہین ہوگی، ان جو علماء ہیں ان کی بھی توہین ہوگی کہ اتنا سا مسئلہ تھا تو آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ اس کو کیسے جو ہے وہ کرنا ہے حل۔ انہوں نے کہا جی بس میں جو کر سکتا تھا خود بھی کیا، عاملین سے بھی کروایا، فلاں فلاں عالم نے بھی میری مدد کی، لیکن بات نہیں بن رہی۔ انہوں نے کہا جی وضو کر کے آئیں تازہ۔ کیا کر کے آئیں؟ تازہ وضو کر کے آئیں۔ تازہ وضو کر کے آئے،
تو آپ حضرات حرم میں دیکھیں کہ ہر جگہ قرآن مجید کی الماریاں ہیں جن میں قرآن مجید جو پڑے ہوتے ہیں. انہوں نے اشارہ کیا کہ جو وہ قرآن مجید پکڑو. انہوں نے قرآن مجید پکڑا، ریل دی، اس قرآن مجید کو شروع سے پڑھو، الف لام میم پڑھو. اب ان کو ذرا پڑھنے میں دقت ہو رہی تھی تکلیف کی وجہ سے. آپ نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں یا اذان نہ آ جائے تو نے قرآن پڑھتے رہنا ہے. توجہ ہے، قرآن پڑھتے رہنا ہے. کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی ایک ٹانگ نہیں کھڑی کرنی، پیر دی مٹی نہ ہلے، 7 بوئیں دا پانی لے کے آنا، کالا بکرا لے کے آنا، کچھ نہیں. قرآن لے کر آؤ، وضو کرو، قرآن لے کر آؤ، قرآن پڑھو. اور کب تک پڑھنا ہے؟ جب تک میں اشارہ نہ کروں یا اذان نماز کا وقت نہ ہو جائے. اب انہوں نے قرآن شروع کیا. اللہ والو، انہوں نے 3 پاؤ سے بھی کم، یعنی 7-8 رکوع مشکل سے پڑھے، اور ایک دم ان کو ایسے وہ جھٹکا لگا. اس کے بعد کالے سیاہ رنگ کی الٹی آئی. ان بزرگوں نے جو ہمارے رحیم یار خان کے ہیں، انہوں نے فٹافٹ اپنا یہ رومال جو ہے نا ایسے پھینکا تاکہ وہ زمین پہ مسجد پہ کارپیٹ پہ نہ گر جائے. اب انہوں نے الٹی ان کی سمیٹ لی. سیاہ اتنی بدبودار گندی اس کی بدبو تھی، وہ جو سارا گند تھا وہ باہر نکلا. انہوں نے سارا اکٹھا کر کے دیا کہ جاؤ دوبارہ وضو بھی کر کے آؤ اور اس کو دھو لو جا کے. جب وہ دھو کر آئے، بعد میں آئے، آپ نے زمزم وہیں سے پانی لیا، اس کے اوپر ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے ان کو دی. انہوں نے کہا جادو بھی ٹوٹ گیا ہے، تو جو جسم کے اندر اثرات تھے یہ پانی پی لے، یہ بھی ختم ہو گئے. یعنی آدھا سپارہ یا کہہ لیں یا ایک آدھ رکوع اوپر 8-9 یا 7-8، یعنی آدھا سپارہ صرف پہلا پڑا ہے، سارا جادو باہر نکل گیا. جو جادو 2.5-3 سال سے عاملین سے کاٹ نہیں ہو رہی تھی، میرے رب نے قرآن کی تلاوت آدھے سپارے کی تلاوت سے یا پونے سپارے کی تلاوت سے اللہ نے جادو ختم کر دیا. بدن سے سارا گند بھی باہر نکال دیا، تسلی بھی ہو گئی. اور ساتھ جو ہے انہوں نے بزرگوں نے پانی دم کر کے دے دیا تاکہ یہ پانی پیو جو خلیے کے اندر جسم کے اندر بھی کہیں ہے تو اس پانی کی برکت سے وہ بھی سارا جل جائے گا. اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. تو اللہ والو، وہ عالم دین آج بھی بچوں کو درس نظامی پڑھا رہی ہیں. صرف کیا ہے کہ ہم غلطی کہاں کرتے ہیں کہ بسا اوقات ہم عمل کر لیتے ہیں تو رجال اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ والوں کو درمیان میں سے نکال دیتے ہیں. کیا وہ محدث سے انہیں معلوم نہیں تھا قرآن ہے، یا وہ قرآن پڑھتے نہیں تھے؟ معاذ اللہ پڑھتے تھے قرآن، لیکن جب ایک اللہ والے نے بتایا کہ یوں پڑھو، ساتھ مدد شامل حال ہو گئی، اللہ کو ان کے بتانے کی ادا پسند آ گئی، تو اللہ نے ان کی تکلیف کو ختم کر دیا. تو مولا علی سے بڑھ کے کون اللہ والا ہے؟ مولا علی سے بڑھ کے کون اللہ والا ہے؟ تو اللہ والو، یہ عمل ان کا بتایا ہوا ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ایمرجنسی آ جائے، کوئی جادو ٹونا ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو تمام وظائف ایک طرف، وہ بھی اللہ ہی کا نام ہے، ایک طرف سادہ سا وظیفہ کیا ہے، 100 آیتیں قرآن کی پڑھو اور 7 بار اللہ کو بلاؤ جیسے دوست کو بلاتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بس اب اس کے ساتھ تھوڑا سا کیا کریں گے، اگر جادو کے یا بدنی مرض کے آپ مریض ہیں تو پانی پاس رکھ لیں، پانی دم کر لیں، جس طرح بزرگوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دی. اب آپ نے تلاوت کی ہے، اسی تلاوت کو اس کے اوپر دم کر لیں، یہ پانی پی لیں، تاکہ بدن کے اندر جو سرایت کر گیا ہوا جادو یا بیماری وہ بھی ساری نکل جائے گی. اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. تو اللہ، یہ عمل جادو کے لیے، یہ عمل بدنی بیماریوں کے لیے، اور یہ عمل زندگی کے دیگر مسائل کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے، ہر طرح کے مسئلے کے لیے. 100 آیتیں قرآن مجید کی اور 7 بار یا اللہ یا اللہ. آپ تمام حضرات تندرستی کا شکار ہیں یا مالی تندرستی کی وجہ سے پریشان ہیں، سرے سے کوئی کاروبار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، نوکری نہیں ہے. ایک وہ حضرات جن کی کوئی نوکری، کوئی چھوٹی موٹی ملازمت ہے لیکن پوری نہیں پڑتی، یعنی گزارا نہیں ہوتا. اس طرح من جملہ مال سے ملے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کے لیے. پھر وہ حضرات جو سوشل میڈیا دیکھ کے ہوس سے پاگل ہوئے ہیں، لوگوں کے مجھے برملا میسیجز آتے ہیں، حضرت صاحب دعا کریں اللہ مجھے ارب پتی کر دے. یعنی اب وہ لاکھ پتی کروڑ پتی تو کہتے بھی نہیں، اور دعا کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں کہ جو ان کے اندر ہے وہی ان کی زبان پہ ہے. یہ ان کی اچھائی ہے کہ وہ مال کی ہوس میں اتنے پاگل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ارب پتی ہو جائیں. کیوں؟ مسلمان نے مال کو اپنی کامیابی کی دلیل سمجھ لیا ہے. اللہ والو، اگر مال ہی کامیابی کی دلیل ہے تو آج پریشان ہو کے یہاں کیوں آگے بیٹھے ہو؟
جاؤ جا کے ڈاکٹروں سے علاج کرو جا کے. اگر مال سے سب کچھ بنتا ہے تو جاؤ پہ ڈاکٹروں کے پاس، ہمارے پاس کیا لینے کے لیے آؤ؟ ہمارے پاس تو الفاظ ہیں، مال تو ہمارے پاس نہیں. ہم تو خود تمہارے مال سے یہ خانقاہ چلاتے ہیں، لنگر چلتا ہے، بجلی کے بلز ہیں اور جو اخراجات ہیں ہم تو خود تمہارے مال سے چلاتے ہیں، تو ہمارے پاس کیا لینے کے لیے آ گئے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ کام اعمال سے بنتے ہیں، مال سے نہیں بنتے. جب اعمال ہوں گے اللہ مال بھی دے دے گا. تو اس طرح کوئی یہ چاہتا ہو کہ میں امیر کبیر ہو جاؤں، مالا مال ہو جاؤں، اللہ مجھے جو ہے نا فراخی عطا فرمائے، کشادہ رزق عطا فرمائے، برکت والا رزق عطا فرمائے، میں مٹی کو ہاتھ ڈالوں وہ سونا ہو جاؤں. کیا کروں؟ میں مٹی کو ہاتھ ڈالوں تو سونا ہو جائے. یعنی کوئی بھی تجارت کروں اسے مجھے نفع ہو، پروفٹ ہو. اللہ بولو دو اللہ کے نام بتا رہا ہوں، یا نافع یا قادر. اے نفع دینے والے، اے فائدہ پہنچانے والے، یا قادر، اے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، جو ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کو قادر کہتے ہیں. تو اللہ کے رب العزت کے دو صفاتی نام جوڑ کے بتا رہا ہوں، یا نافع یا قادر، یا نافع یا قادر. اب پڑھنے کیسے ہیں؟ ایک بات انتہائی تکلیف دہ اور افسوسناک ہے. اب یہ مسئلہ میرا آپ کا ہے، ابو بکر کس کا ہے؟ آپ لوگوں کا اور میرا، یعنی مرد حضرات کا ہے. یہ وظیفہ کون پڑھیں گی؟ عورتیں. مطلب سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں نا کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. اور میں اپنے دکھ کا اظہار کیسے کروں؟ اور کیا مجھے بتاؤ کون سے الفاظ ہیں میرے پاس؟ اب میں یہی کہوں گا کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. یعنی مسئلہ مردوں کا ہے. وظیفہ کون کرے گی؟ بیبے. وظیفہ کون کرے گی؟ چھوٹی بیبے یعنی بیوی. وظیفہ کون کرے گی؟ بہن. یعنی بے کے گردی گھومنا ہے عورت نے کرنا. بھائی جو مرد کو تکلیف ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، جب وہ اس تکلیف سے خود وظیفہ کرے گا، جو وہ نفع ہوگا وہ عورت سے نہیں ہوگا. یعنی میں آپ کے لیے وظیفے کروں تو اس کا کیا نفع ہوگا؟ ہوگا نہ ہونے کے برابر. لیکن جو میں بتا رہا ہوں آپ کریں گے اس کا نفع بہت زیادہ ہوگا. ایک تو یہ اللہ والوں اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے، اور خود بھی سمجھو کہ جو میں بول رہا ہوں یہ خود کرنا ہے. کس نے کرنا ہے؟ خود کرنا. میں نے 32 سال اس راہ میں لگائے ہیں، چلا کشیاں کی ہیں، ریاستیں کی ہیں، مجاہدے کی ہیں، اور 13 سال سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو کیا یہ میری بیبے نے کی تھے یا میری گھر والی نے کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں، آپ کی امی حضور نے کی ہیں؟ بھائی ان کی دعائیں ہوتی ہیں، کرنا ہم نے خود ہی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو ہم یہ میں جب بتاؤں گا تو اس میں 99% عورتیں ہوں گی کرنے والی، سننے والے مرد ہیں سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں مسئلہ لے کے آئے. تو اس کو جو کرنا کیسے ہے یہ توجہ کر سن لیجیے. اللہ کے دو صفاتی نام ہیں، یا نافع یا قادر. اب کیونکہ یہ وظیفہ میں جتنا مرضی وہ دکھ کا اظہار کر لیا ہے، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ڈان دی جگہ ملنی کوئی نہیں. یعنی میں منجی چوک کے ہی پھرتے رہنا ہے، جگہ نہیں ملنی. کیوں؟ میں جتنا بھی بولوں گا یہ وظیفہ عورتوں نہیں کرنا ہے. برکتی نوٹ بتایا ہے 99% عورتیں کر رہی ہیں، 99% عورتیں. اس لیے میں یہ بات مجھے کھول کے بتانا پڑ رہی ہے، حالانکہ میں مختصر سی بات تھی کہ یہ وظیفہ جب عورتوں نے کرنا ہے نہ چاہتے ہوئے، یعنی میری چاہت نہیں ہے، میری چاہت مرد کریں، لیکن کیونکہ عورتوں نے کرنا ہے، تو جب یہ وظیفہ کرنا ہے تو اس کے دوران ناپاکی نہیں آنی چاہیے. جس طرح برکتی نوٹ کے اندر ناپاکی نہیں آنی چاہیے. وہ لوگ، وہ میں وہاں بتاتے بھول گیا، اس دن میرے ذہن میں یہ بات نہیں رہی، لوگوں نے ہمارا سر کھایا ہوا ہے. وہ جی میری ناپاکی آ گئی، میری ناپاکی آ گئی. تو میں کہتا ہوں میں نے وظیفہ آپ کو بتایا کب تھا؟ میں نے بتایا کب تھا؟ تو اب مجھے کیونکہ تجربہ ہو گیا ہے کہ تم لوگوں نے نہیں کرنا. کرنا کس نے ہے؟ چھوٹی بیبے نے، بیوی نہیں کرنا ہے، یا اماں نے کرنا ہے، یا بہن بڑی کرے گی. تو اللہ والوں جب ماؤں بہنوں سے کروانا ہے تو ماؤں بہنوں کے لیے، یا مائیں بہنیں خوشی سے خود کرنا چاہ رہی ہیں، تو ان کے لیے میری ریکویسٹ یہ، التجا یہ ہے کہ یہ اس وقت وظیفہ کرنا ہے جس دن وہ ناپاکی سے نکلے. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی آج انہوں نے غسل جنابت کر لیا، پاک ہو گئی، تو اگلے جو 21 دن ہیں وہ پاک ہوں گے. تو 21 دن میں اس عمل میں چھٹی نہیں آنی چاہیے. اگر آپ کو چھٹی آ گئی، یا آپ بھول گئے، یا آپ نے سستی کر کے چھوڑ دیا، یا کوئی وجہ بھی بن گئی، تو دوبارہ سے پھر کرنا پڑے گا. 21 دن کا یہ عمل ہے، 2100 بار پڑھنا ہے، یا نافع یا قادر، یا نافع یا قادر.
پھر بات گھوم کے وہیں آئے گی. یہ اللہ والوں وظیفہ نفع اس وقت مرد کو دے گا جب مرد خود کرے گا تو اس کی زبان میں تاثیر آئے گی. اب یہ وظیفہ میری والدہ نے کیا، میری بہن نے کیا، میری بیوی نے کیا، تو تاثیر کس میں آئے گی؟ اس کی زبان میں آئے گی. تو میں دکان پہ بیٹھ کے کیا کروں گا؟ لیکن مسلمان ہے ماشاءاللہ، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو وظیفہ اس لیے میں بار بار زور دے رہا ہوں آپ خود کرو. 21 دن نان سٹاپ، بغیر بریک کے، بغیر ناگے کے 2100 بار پڑھنا ہے، یا نافع ہو یا قادر ہو. کتنے دن؟ 21. ایک وقت مقرر کر لیں، صبح کا، رات کا، جو آپ کو آسانی یہ آپ کے اوپر ہے. 21 دن کے بعد آپ نے خیرات کر دینی جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق. اس کے بعد آپ نے یہی یا نافع ہو یا قادر ہو 121 بار ساری زندگی پڑھنا ہے، ساری زندگی پڑھنا. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. صبح پڑھو، رات کو پڑھو، لیٹ کے پڑھو، چلتے پڑھو، وضو کے ساتھ پڑھو، بغیر وضو کے ساتھ پڑھو، پاکی ناپاکی میں پڑھو، ہر طرح سے آزاد ہو. صرف پی کاٹنی ہے پہلے 21 دن. جب آپ عامل بن گئے، اللہ والو جس چیز کے اوپر پڑھ کے 121 بار پھونک دو گے اللہ نفع بھی دے گا اور اللہ قدرت والا، اللہ تجھے قدرت بھی عطا فرمائے گا. دکان پہ بیٹھ کے پڑھتے رہو گے، کھلا ورد کرتے رہو گے، دکان گاہکوں کو کپڑا دکھاتے رہو گے، جوتے دکھاتے رہو گے، کریانہ ہے وہ کرتے رہو گے، کوئی ملازمت ہے وہاں بیٹھ کے لکھ بھی رہے ہو یا نافع ہو یا قادر ہو یا نافع ہو یا قادر ہو. اللہ والو یہ وہ میرے رب کے نام ہیں. آنکھیں بند کر کے بھی مال خرید کے لے آؤ گے، بندہ تجھے دے گا بھی 2 نمبر، جب گھر لے کے پہنچے گا تو 1 نمبر ہوگا. اللہ تیرے سے دھوکہ نہیں ہونے دے گا. اللہ نقصان کے اندر بھی نفع ڈال کے دکھائے گا. اب بس احساس ہوا، اب چہرے کھلے ہیں کہ حضرت صاحب نے چڑ گیا تو چنگا ہے، لیکن منجی ڈان دی جگہ ہوں تو دینی پہنی میں. سمجھ آگئی بات کہ اگر مینو منجی ڈان دو گے میں بیٹھوں گا تو کچھ بولوں گا، کچھ بتاؤں گا آپ کو نا. اگر مجھے پریشان کرو گے تو میں پریشانی میں تمہیں کیا بتاؤں گا. تو اللہ بولو یہ عمل خود کرو، یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کا عمل نہیں ہے. کیوں؟ آپ کی زبان میں جب تاثیر نہیں ہے تو دکان بھی آپ کیسے لوگوں کو ڈیل کرو گے؟ پھر دکان بھی آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے تو ماں پڑھتی رہے گی، گھر کو بیچارے گھر کے کام کرے گی یا تو آپ وظیفے پڑھے گی. اس لیے آپ حضرات جو مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے ہیں 21 دن یہ عمل کرو. 1 گھنٹے کا عمل ہے، کاروبار کے لیے 1 گھنٹہ دو، اور اس کے بعد کیا ہے 121 بار روزانہ پڑھنا ہے. پھر دکان پہ کھلا پڑھتے رہو، گاہک آ رہا ہے نہیں آ رہا، فارغ بیٹھے ہو، سودا بیچ رہے ہو، کوئی کام کر رہے ہو، بس تیری زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر. کوئی سودا سامنے پڑا، دکان پہ پڑا، دکان بھری ہوئی ہے، یا نافع ہو یا قادر ہو پھونک مار دو. اس طرح دکان بھی آپ صبح گئے ہیں تو شٹر کو ہاتھ لگاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر ہو. دکان کھولو، اللہ کا نام لیتے ہوئے یا نافع ہو یا قادر ہو دکان کھولو گے، شام تک اللہ تجھے خسارہ نہیں ہونے دے گا. جو سودا بیچو گے اس میں بھی نفع، اور جو سودا نئی آئٹمز خریدو گے اس میں بھی نفع. ایسے کوئی ملازم ہے اپنے دفتر کو جا رہا ہے تو یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر ہو، اللہ دفتر میں ذلیل نہیں ہونے دے گا. ایسے کوئی ذمہ دار ہے اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر ہو. کھیتوں کو پانی لگایا ہے، جس رخ پانی جا رہا ہے اس رخ پہ بیٹھ کے، ٹیوب ویل والی جگہ پہ بیٹھ کے یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر ہو. اللہ والو یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اگر 1 ایکڑ 3 گھنٹوں میں بھر رہا ہے تو بیٹھ کے یہ اللہ کا ذکر کر، اللہ 1.5 گھنٹے میں بھر کے دکھا دے گا. تیری پانی کی بچت بھی ہوگی، بجلی کی بچت بھی ہوگی، اور اللہ پیداوار کو بھی بڑھائے گا، اللہ پھل بھی لگائے گا، اللہ وہ نعمت اناج کی جو وہ بھی دے گا. تمام حضرات کو اجازت ہے، ہر طبقہ جو جس کا کوئی بھی کاروبار ہے، کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، چاہے کوئی عزت چاہتا ہے، کوئی سیاستدان ہے، ہر بندے کے لیے عمل ہے. کیوں؟ ہر بندہ نفع چاہتا ہے. یا نافع ہو یا قادر ہو. پہلے 2100 مرتبہ روزانہ 21 دن، اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھ کے عامل بن جائیں گے. پھر خیرات کر دیں گے، جب خیرات ہو جائے گی آپ کے ہاتھ میں عمل آ جائے گا. 121 سب کچھ کیا ہو گیا؟ اجڑ گیا. تو جب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو نہ کوئی ہدیہ دینے کو تھا اور نہ کوئی کرایہ تھا، جس طرح میں ابھی اتنی بار یہ بات جو کر چکا ہوں. تو جب آ کے رونا دھونا کیا تو شیخ رحمۃ اللہ نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا کہ گھر کوئی چیز نہیں ہے. اس نے کہا جی کچھ نہیں ہے، کروڑوں میں کھیلتا تھا، بس حالات ایسے آئے ہیں کہ پہلے وہ اجڑا ہے، پھر مکان بکا ہے، پھر قرض اتنا چڑھ گیا ہے
اب میں کروڑوں کا کاروبار کرنے والا آج کروڑوں ہی کا مقروض تو اللہ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سے تو ایک کام کر لے. کتنے کام؟ ایک کام کر لے. اللہ تیرا قرض بھی اتار دے گا اور تجھے مالا مال بھی کر دے گا. قرض بھی اتار دے گا اور مالا مال بھی کر دے گا. اور اللہ آج 80% لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا کماتے ہیں یا تو پوری نہیں پڑتی، اور پھر دوسرا کیا ہے کہ قرض ہے، اور تیسرا کیا ہے کہ جی وہ ہمارے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، ذاتی دکان نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، یا پھر وہی جو میں نے بات کہی ہے کہ قرض لیا کھا لیا، قرض لیا کھا لیا، پھر وہ 6 مہینے سال کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ پہاڑ بن جاتا ہے. اللہ والو کروڑوں کا قرض بھی آپ کے اوپر ہے، مکان بک گیا ہے، دکان بک گئی ہے، بدن پہ کپڑے پورے نہیں ہیں. یہ والے حالات بھی ہیں جیسے اس شخص کے تھے جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. تو جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فارمولہ دیا، علاج دیا، وہ علاج آپ یقین کامل کے ساتھ کر لو. تو کیا شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تیرا قرضہ بھی اتارنے کے اسباب پیدا کر دے گا، اور جیسے تو پہلے مالا مال تھا اس سے بڑھ کے اللہ مالا مال کر دے گا. اس نے کہا جی کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 313 بار تیسرا کلمہ روزانہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پڑھنا کس وقت ہے؟ پڑھنا ہے فجر سے پہلے. اگر تو واقعی علاج کو علاج سمجھتے ہو، اگر رنگ بازی ہے یعنی اپنا وقت بھی ضائع کرنا ہے، میرا بھی کرنا ہے، پھر جس وقت مرضی پڑھ لو. اور آج کیونکہ یہ مفت میں بتاتا ہوں سارا کچھ، تو مفت کی قدر یہ ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد میسج آ جاتا ہے حضرت صاحب چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے. عورتوں کا میسج آ جاتا ہے حضرت صاحب ناپاکی میں نہیں پڑھ سکتے. اللہ کا نام وضو کے بغیر اور اللہ کا نام ناپاکی میں، یہ سوال پوچھتے بھی انسان شرم سے مر جائے کہ میں کیا پوچھنے لگا ہوں. تو اللہ بولو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ مفت کی بے قدری ہے. یہی عمل 5000 روپیہ دے کے علاج لکھوایا ہوتا کاغذ پہ تو بندہ پھر اس طرح کے سوال نہ کرے. تو اللہ بولو ابھی میں نے برکتی نوٹ والا عمل بتایا ہے. عورتوں کا اصرار اس بات پہ ہے کہ ہم نے حالت ناپاکی میں لکھنا ہے، حالانکہ وہ 21 دن کا عمل ہے. تو عورتوں کی جو ماہواری شروع ہوتی ہے وہ 25 دن کے بعد، 26 دن کے بعد، 27 دن کے بعد، بعض کی 28 دن کے بعد. تو 21 دن تو بالکل صاف ستھرے دن ہوتے ہیں، اس میں نہیں کرنا. سوال کرنا ہے جیسا ناپاکی میں کر سکتے. تو اللہ والا ناپاکی میں کرو گے تو کیا تاثیر آئے گی؟ تو اسی طرح اس علاج کو علاج سمجھ کے اگر کرنا ہے تو پھر کیا ہے کہ آپ فجر کی نماز سے 20 منٹ 25 منٹ پہلے اٹھ کے وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، یا اس میں تہجد کی نیت کر لیں، صلاۃ الحاجت کی نیت کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، جتنا وقت ہے. پڑھنے کے بعد اللہ والوں 7 مرتبہ درود ابراہیم اول اور 313 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. 313 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا. اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر لو. اور کسی دن اللہ نہ کرے کوئی نرمی سستی ہے، بیماری ہے کوئی، یا آنکھ نہیں کھلتی، تو کیا ہے جو ہی آنکھ کھلے فوراً نماز ادا کرو، پھر نماز کے بعد اس عمل کو کر لو. لیکن اس کا وقت علاج کا کیا ہے؟ فجر سے پہلے. یہ نہیں بات بولنی. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم علاج کو علاج نہیں سمجھتے، پھر اس کی تاثیر نہیں آتی، نفع نہیں ہوتا، تو ہمارا قرآن سے، اللہ کے کلام سے ایمان اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی ہمیں تو فائدہ نہیں ہوتا. بھائی جیسے طبیب نے بتایا ویسے کرو گے تو فائدہ ہو. تو اللہ بولو جب یہ عمل آپ تہجد کے وقت یعنی سحری کے وقت فجر کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے کریں گے، 3 تسبیحاں اور اوپر کتنا پڑھنا ہے؟ 13 بار، 313. انشاءاللہ العزیز 90 دن نہیں گزریں گے اللہ تیرے حالات کو پھیر دے گا. تیرے گھر میں جادو ہوگا، ٹونا ہوگا، نظر بد ہوگی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، بے برکتی ہوگی، رشتوں کی بندش ہوگی، اولاد کی نافرمانی ہوگی، جتنے بھی من جملہ مسائل ہوں گے. عمل تو کر رہے رزق کا، اللہ سارے مسائل سے تجھے خلاصی عطا فرما دے گا. اب وہ شخص جس کو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عمل عطا کیا، وہ 3-4 مہینے کے بعد آیا. 3-4 مہینے کے بعد آیا تو اس نے ہاتھ میں جو اس وقت کی سوغات تھی، آم، جس طرح گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے تو آم ہوتا ہے، تو وہ آموں کی پیٹی ایک پکڑی ہوئی. کیا پکڑی ہوئی ہے؟ آموں کی پیٹی. جس دن میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ پہلی دفعہ آیا تھا تو کس حال میں تھا؟ بدن پہ کپڑے پورے نہیں تھے. تو آج کیا لے کر آ رہا ہے؟ نذرانہ، نیاز لے کر آ رہا ہے.
تو آموں کی پیٹی جو ہے وہ ہدیہ جس طرح ہوتا ہے پیش کی. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی کیسے آج کیسے یہ آموں کی پیٹی آئی؟ تو عرض کرنے لگا کہ شیخ جو عمل آپ نے بتایا، میں نے نماز کی پابندی کی، جو وقت بتایا اس وقت کی پابندی کی، یعنی وظیفے کو علاج سمجھ کے کیا. تو اللہ نے 3 مہینوں کے اندر ایسے حالات بدلے ہیں کہ پہلے اللہ نے ریڑھی پہ کاروبار چلایا، یعنی ریڑھی چلنا شروع ہو گئی. جس دکاندار کے آگے ریڑھی لگاتا تھا اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی، اس نے کہا کہ اندر آ جا، ادھی کر لینے ہیں. میرے خیال بات نہیں سمجھ گئے؟ یعنی جس دکاندار کے آگے ریڑھی لگاتا تھا اللہ نے اسی دکاندار کے دل میں پیار ڈال دیا. اس نے کہا یار تو آگے کھڑا ہوتا ہے، میرا کاروبار تھوڑا ہے، میرے ساتھ آ جا، ہم پارٹنر بن کے آدھا کر لیتے ہیں. تو اللہ نے ریڑھی سے کہاں بیچ دیا ہے؟ دکان پہ. تو الحمدللہ اب گھر بھی چلتا ہے اور باہر کا نظام بھی چل رہا ہے، اور تھوڑا کر کے میں قرضہ بھی دے رہا ہوں. کتنے مہینے کے بعد آیا ہے؟ 3 مہینے کے بعد. ہر مہینے شیخ کو بھولا نہیں ہے، وہ نسلی تھا. آج اکثریت کیا ہے؟ نقلی. وہ نسلی تھا، اصلی تھا. وہ جس درس پہ سے احسان ہوا تھا اس احسان فراموشی نہیں کی اس در کی. وہ ہر مہینے حاضری دیتا رہا. اللہ والو 3 سال کے بعد وہی بندہ جو وظیفہ لینے کے لیے میرے شیخ سے دعا کروانے کے لیے آیا تھا، وہ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے کلمہ تمجید تیسرے کلمے کا ذکر دیا تھا، وظیفہ دیا تھا، آج دار کا لنگر وہ چلاتا ہے، ٹرکوں کا مالک ہے. یعنی اتنا اللہ نے دیا ہے کہ آٹا ٹرکوں کے حساب سے جو آتا ہے، آٹا ادھر سے آتا ہے. تو جب ہمارے جیسے جو لوگ ہیں، یعنی جو پیر بھائی ہوتے ہیں، جب ہم نے پوچھا بھائی آپ ارب پتی کیسے بنے ہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا مجھے شیخ کی ولی کی نگاہ اور تیسرے کلمے نے ارب پتی بنا دیا ہے. مجھے تیسرے کلمے نے اور شیخ کی دعاؤں اور ان کی نگاہ نے ارب پتی بنا دیا ہے. تو اللہ والوں میں کہنا بس یہ چاہتا ہوں کہ اگر مالی حالات اچھے کرنا چاہتے ہو اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہو، اور جس طرح آپ کے اندر خواہش ہے کہ ہم کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، اگر ارب پتی بننا چاہتے ہو تو یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ والو اس کے علاوہ کوئی تسبیح، کوئی ذکر ایسا نہیں ہے جو تجھے رزق کی ایسی بلندیوں تک پہنچا دے. 20 وظائف میں خود بتاتا ہوں رزق کے لیے، لیکن تیسرے کلمے کا کوئی جوڑ نہیں ہے. کیوں؟ میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا ہے ساری مخلوق کو رزق اس کلمے کی برکت سے دیا جاتا ہے، اس کلمے کی برکت سے دیا جاتا ہے. اور رزق دینے کا وقت کون سا ہے؟ تہجد کا، سحری کا. اگر وہ سو کے گزار دینا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، اور اگر واقعی علاج کو علاج سمجھتے ہو تو تیسرا کلمہ کس وقت پڑھنا ہے؟ فجر سے 20-25 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھیں، پڑھ کے آپ 3 تسبیحاں چوک دو، 313 بار اول وقت، 7 بار درود ابراہیم. پانی پہ دم کر لو، پانی پیو، گھر پہ لاؤ، دکان کاروبار کی جگہ وہاں پہ چھڑکو. انشاءاللہ العزیز اگر ریڑھی لگاتے ہو اللہ دکان والا بنا دے گا، اگر دکان ہے تو اللہ فیکٹری والا بنا دے گا، فیکٹری ہے تو اللہ انڈسٹری والا بنا دے گا. اور اگر تیسرا کلمہ ساری زندگی پڑھتے رہو گے تو اللہ والو اللہ انڈسٹریوں سے بھی جان چھڑا دے گا، فیکٹریوں سے بھی دکان چھڑا دے گا، یہاں بٹھا دے گا. تیسرا کلمہ ولایت کی بنیاد ہے، ولایت کی انتہا ہے. میں کتنے بیانات تیسرے کلمے میں کر چکا ہوں، اور یہ میں نے راز فاش کیا تھا کہ تیسرا کلمہ ہی سب کچھ ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے. ولایت کی ابتدا بھی یہ ہے، سلوک کی ابتدا بھی یہ ہے، سلوک کی انتہا بھی یہ ہے. ولایت کی ابتدا بھی یہی ہے اور ولایت کی انتہا بھی یہ ہے. اگر دنیا کمانا چاہتے ہو تو تیسرا کلمہ ہے، اللہ کو پانا چاہتے ہو تو تیسرا کلمہ ہے. ہاں دنیا پالی ہے، اب دنیا میں رغبت نہیں ہے، دنیا چھوڑ کے اللہ والا بننا چاہتے ہو، یہاں آنا چاہتے ہو تو پھر بھی تیسرا کلمہ ہے. یہ اب آپ کے اوپر دونوں رستے کھلے ہیں. تو پہلے گج وج کے دنیا کما لو ہماری طرح، اور اگر زندگی نے وفا کی تو پھر اللہ والے بھی بن جانا. تو جب اللہ والو جب تیسرا کلمہ پڑھو گے، رزق حلال کماؤ گے تو پہلے دن سے ہی آپ اللہ والے ہیں. ضروری نہیں جو جہاں بیٹھتا ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے کون اللہ والا ہے. جب تیسرا کلمہ پڑھ کے رزق کماؤ گے تو گھر میں رزق حلال آئے گا. تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، آسان سا عمل ہے. تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی
اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا شافع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم اس محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ حاضرین مجلس جہاں سے بھی چل کر آئے ہیں یا اللہ تیری رضا کے لیے آئے ہیں، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما۔ ذکر کرنا کروانا سننا سنانا یا اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو دکھی آئے ہیں ان کو دکھ دور فرما دے، یا اللہ جو سکھی آئے ہیں ان کو سکھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص جو بیمار آئے ہیں، روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، یا اللہ شفا کاملہ عاجل عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، یا اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو درخواستوں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام متعلقین سلسلہ علیہ قادری شافیہ اور ہمارے سوشل میڈیا کے یا اللہ وہ بیمار ہیں تو ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما۔ اے اللہ اگر دکھی ہیں تو یا اللہ سکھی بنا دے۔ اے اللہ اگر سکھی ہیں تو ان کو سکھوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ اولاد کے دکھوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو سکھ عطا فرما، اولاد کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے۔ اے اللہ جو ماں باپ بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو ڈنگ کے جوڑ کے رشتے عطا